نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست نے شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں اور ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ ناظرین، جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اگر وہ مقروض ہے تو اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور وہ مالا مال بھی ہو جائے گا، اور اللہ اس عمل کی برکت سے اس بندے کو اربوں پتی بنا دیں گے۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے اور اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایسا بندہ بھی اگر اس عمل کو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی، اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑا آسان سا عمل ہے۔ جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا اور رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے نتیجہ حاصل کیا ہے اور 100% انہوں نے اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں۔ اگر آپ کے پیچھے حاسدین ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدین کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین کرام، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر توجہ کیجیے گا اور اسے اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں ضرور داخل کر دیجیے گا۔ یقین جانیے آپ ہمیشہ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے، اور اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا بھی ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے اور گناہوں سے اس بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کے میں جتنے بھی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے ہی دن اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی عصر کی نماز کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سبحان اللہ 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تمہیں کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے یعنی فجر اور غروب سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کیا کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ ناظرین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں، انہیں پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اسماء حسنہ کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، اور اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں، اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کیا کرو۔
آپ کی جو بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے دن یہ وظیفہ آپ نے عصر کے وقت کرنا ہے، اور اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد جیسے آسان اور مختصر سے درود پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اور جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھ لیں، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جیسا کہ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی خواہش، ہر انسان کی ضرورت دوسرے انسان سے الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمانو پڑھنے ہیں۔ یا اللہ یا رحمانو ایسے ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا، اور اس طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا اللہ یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 100 دانوں کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمانو کی پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اگر اس پر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے کہ اے بندے، دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ تو ناظرین، جب یہ دونوں اعمال آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ضرور آپ کی قسمت میں وہ چیز لکھ دے گا، اور یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے وہ بھی انشاءاللہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، اور آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل ایسا مضبوط عمل ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو اور دولت مند ہو جائے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔